بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Bishop Leo Roderick Paul, تمام pastors, bishops of South Punjab اور ہمارے فارمر MNA پارلیمنٹری سیکرٹری عامر نوید جیوا صاحب، السلام علیکم. میں آج تمام ساؤتھ پنجاب کے بشپس کا اور پاسٹرز کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں اور ہمارا ہمیشہ مائنورٹیز کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. اور آپ کو انفارمیشن کے لیے، جب اپر ہاؤس سینٹ میں کوئی ان کی نمائندگی نہیں تھی تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سینٹ میں مسلم سیٹ سے مائنورٹیز کو اکوموڈیٹ کیا. یہ بات کی بات ہے کہ جب ہمارا دور آیا تو اس دور میں اقلیتوں کے لیے 4 سیٹیں مخصوص کی گئیں سینٹ میں، اور ہماری لیجسلیشن بھی ہو رہی تھی کہ پاپولیشن کے تناسب سے آپ کی سیٹیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس پہ کاوشیں ہماری جاری ہیں. میں یہ بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے لیٹر آف اپریسیشن پیپلز پارٹی کے لیے دیا ہے کہ جو انہوں نے عامر نوید جیوا صاحب کو پہلے پروونشل اسمبلی میں ایڈجسٹ کیا، اب انہوں نے یہاں قومی اسمبلی میں ان کو ایڈجسٹ کیا، پارلیمنٹری سیکرٹری بنایا، اور جو کمیشن اس کا بھی رکن ان کو منتخب کیا، اور آج تیسری بار ان پہ اعتماد کرتے ہوئے اور مائنورٹیز کے لیے ہم نے ان کو ٹکٹ دی ہے تاکہ یہ آپ کی ریپریزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں کر سکیں. تو میں بہت مشکور ہوں تمام چرچز کا ساؤتھ پنجاب کے، جنہوں نے ہماری حمایت کی ہے اور ہمیشہ کی ہے. اور ابھی بائی الیکشن ہوا تھا میرے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کا، اس میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. میں ان کا بھی مشکور ہوں. بہت مہربانی بشپ صاحب آپ کا سپورٹ کا، تمام پاسٹرز کی ان کی سپورٹ کا ساؤتھ پنجاب کے. تو اب اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. حضرت جاوید صاحب. میں بشپ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے گیلانی صاحب کے حلقے کا ذکر دیا ہے، لیکن آپ کا اثر جو ہے وہ پورے ساؤتھ پنجاب میں ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ پورے ساؤتھ پنجاب میں کام کریں گے یا صرف حلقے تک محدود ہیں؟ جیوا صاحب جو ہیں پوری نمائندگی اور چرچز کو کہا گیا جہاں جہاں پر بھی پی پی کھڑی ہوگی اور حلقے میں آئیں گی تو چرچ کے نمائندے وہاں پر پادری صاحبان موجود ہیں، اور یہاں جیوا صاحب کی رہنمائی میں ہم ان کی کریں گے. اور اس سے پہلے بھی خانے وال میں جب ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، 13 چک میں ہوئے ہیں، تو کرسچن کمیونٹی نے ساتھ دیے. گیلانی صاحب، جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 2018 میں بھی ایک جماعت کو جتوایا گیا تھا، 2024 آنے جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مسلط کیا جا رہا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اگر یہ حکومت بن جاتی ہے تو اس میں کوئی ملک میں کوئی معاشی استحکام آئے گا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے اور کسی کو پریفرنس نہیں ہونی چاہیے، اور الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی جو ہوگی جو پاور میں آئے گی. مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ اب تک کا پروسیس ہے اس میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا الیکشن کمیشن ٹو ہولڈ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. تو اس لیے ہم ان پہ زور ڈالیں گے کہ یہ امپریشن یا تاثر زائل ہونا چاہیے کہ یہ الیکشنز فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے.
ہر الیکشن پروسیس کے دوران میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونا یہ ایک عمل ہوتا ہے، لیکن جس اتنی بڑی تعداد میں اس مرتبہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں تو آپ اس کو جمہوری عمل کے لیے کتنا سود مند یا نقصان دہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ہماری پارٹی نے اپنا موقف دیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی دیا ہے، اور انہوں نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، مگر جواز آروز کے پاس وہ دیا ہے انہوں نے، ہر جو پیپر ریجیکشن پہ انہوں نے کوئی اس پہ اعتراض جو تھا وہ انہوں نے لگایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ان کی لیگل ٹیم اس پہ کیا کام کر رہی ہے۔ صاحب، آپ 16 سال بعد الیکشن لڑنے کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا توقعات ہیں الیکشن کے حوالے سے اور آپ کے مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مگر 16 سال کے بعد میں الیکشن نہیں لڑ رہا۔ میں نے تو ابھی سینٹ سے قومی اسمبلی کی جو ایک سیٹ تھی جو نارملی ٹریڈیشنلی صرف حکومت کو جاتی ہے، چونکہ جس کی اکثریت، تو وہاں سے کوئی پاسبل بھی نہیں ہے کہ کوئی اور کامیاب ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو اپوزیشن پارٹیز تھی جوائنٹلی انہوں نے مجھے فلوٹ کیا، مجھے کینڈیڈیٹ مقرر کیا اور میں جیت گیا۔ اور جو صدر الوی صاحب تھے انہوں نے خود کہا، جو پی ٹی آئی کے صدر تھے، کہ پرائم منسٹر یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرا خیال ہے 3 سال بھی نہیں گزرے۔ پھر اس کے بعد میں چیئرمین سینٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بن گیا۔ اب 4 صوبوں میں 2 دن کے اندر کمپین کرنی اور پھر بھی میرا ووٹ ایک بڑھ جانا، تو یہ بھی ایک نشانی تھی کہ ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب میں اس وقت سینیٹر ہوں اور 2027 تک ہوں، مگر میں سمجھتا تھا کہ جو اس وقت مجھے نہیں بننے دیا گیا چیئرمین، تو اس کا پھر میں نے یہی متبادل سوچا، آئی شوڈ گو بیک ٹو دا پیپل آف پاکستان، میں عوام کے سامنے دوبارہ اپنے آپ کو پیش کروں، اور اس لیے میں نے اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ پیش کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کی بیس پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اگر مجھ سے زیادہ کام کسی نے کیا ہو تو اس کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بھٹو صاحب نے جو منشور دیا ہے، آپ سے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ماضی میں جن جماعتوں نے منشور دیے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا؟ دیکھیں، آپ کو زیادہ آپ اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا گیا تھا اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے مابین اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان لنڈن میں، تو اس جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں، اس پہ ہم نے 85% عمل درآمد کیا تھا، اور کانسٹیٹیوشن میں ہم نے امینڈمنٹ لائے تھے، اور جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا تو وہ اس کو ہم نے دوبارہ اس کو اوریجنل فارم میں لے کر آئے۔ کچھ نکات پہ کام نہیں ہو سکا، اس وقت کچھ کوپریشن ہمیں نہیں ملی تمام جماعتوں سے، تو انشاءاللہ اگر ملے گی تو ہم اس کو بھی مکمل کر لیں گے، اور جو آج پرابلمز آ رہے ہیں وہ پرابلمز پھر نہیں آئیں گے۔